زکریا علیہ السلام جب بھی بی بی مریم کے کمرے میں آتے ہیں وجد عندہا رزقا، پاتے ہیں اس کے پاس میوے ہی میوے رکھے ہوئے جی، وہ خربوز تربوز، وہ کھجور و انگور، وہ انار و امرود، وہ کیلے اور سیب، وہ جی میوے ہی میوے۔ حضرت زکریا حیران ہوئے، خدا تربیت میں میری ہے، کمرے میں رہتی ہے، باہر آنے جانے والا کوئی نہیں، یہ میوہ اور پھل اس آبادی میں کہیں ہے ہی نہیں، بے موسم پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، پیغمبر غیب دان نہیں، فرمایا اے مریم کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ قالت هو من عند اللہ، مریم بولی اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنا رب سے۔ جس جگہ کرامت کا صدور ہو، جس جگہ خیر و برکت ہو، جیسے درس کی جگہ، مسجد، مدرسہ، بزرگان دین کی نشست و برخاست، ان کی یاد اور شکر کی جگہ، خدا کے خصوصی فرشتے وہاں ہوتے، خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مائی مریم کی کرامت دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو جوش آیا، سبحان اللہ۔ ہنالک، یہیں پر، دعا زکریا ربا، دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ او ایمان سے کہو، کرامت قبر پر صادر ہوتی ہے یا زندگی میں؟ قبر سے تو کوئی بوتل باہر نہیں آتا، تو پتہ چل گیا کہ اس بزرگ نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کی روشنی میں دعا قبول ہوگی، نہ کہ قبر کے مٹی کے ڈھیر کے پاس دعائیں قبول ہوتی، غلط در غلط۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فرمایا اے پروردگار دے مجھ کو اپنے خزانوں سے لڑکا پاک۔ لڑکا ہو تو صاف ستھرا، اولاد ہو تو نیک خصلت، فرزند ہو تو ارجمن ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ خوب قبول فرمانے والے دعاؤں کو۔ دعا قبول کرنے والا اللہ، نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، زندہ بھی نہیں، مردہ بھی نہیں، پیغمبر خود خدا سے کہتے خدا دعائیں قبول کرنے والے آپ۔ پیغمبر اپنے لیے بیٹا بنا نہیں سکتا، کسی اور کو دے بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ فنادتہ الملائکہ، بس آواز دی حضرت کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے میں۔ کیا آواز آئی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ خوشخبری دے رہے آپ کو یحییٰ لڑکے کی، مصدقاً تصدیق کرے گا، بکلمتن اللہ کے کلمے کی، عیسیٰ کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیداً سردار ہوں گے، وحصوراً عورتوں سے مجتنب ہوں گے۔ باوجود صحت شہوت سب کچھ موجود ہونے کے، عورت کو کی طبیعت کے نہیں ہوں گے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پیغمبر ہوں گے بلند کرداروں میں سے، یہ بہترین صلاحیتوں کا لڑکا ملنے والا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت نے فرمایا پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ یہ تو دعا تھی جو میں نے مانگی، اب کہاں سے آئے گا؟ شادی کروں گا یا یہ بڈھی ٹھیک ہوگی، بانجھ کھل جائے گی، کیا کرنا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، یقیناً پہنچ چکی ہے مجھ کو بڑھاپا، وامراتی عاقر، بروزن حائض، میری بیوی ہے بانج، التی لا تلد، بانج شنڈ خزا او خاون بالکل بوڑھا۔ قال کذالک اللہ، فرشتے نے کہا یوں ہی کرے گا اللہ، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ،
حضرت نے فرمایا پروردگار مقرر تو کر لے کوئی نشانی. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام. اللہ نے فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ بات نہیں کرے گا لوگوں سے 3 دن تک. خود بخود سکوت طاری ہو جائے گا، خود بخود ذکر کا شغل اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. الا رمزا، مگر اشارے سے کرو. بعض اوقات آدمی کا جی نہیں چاہتا ہے بات کرنے کو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یہ وقت ہوگا حمل ٹھہرنے کا، یہ وقت ہوگا بچہ آنے کا. ذکر کرے رب کا خوب، سبحان اللہ. لوگوں سے کلام کم کرنا اور عبادت بڑھانا، خوب ذکر کرنا اولاد صالح کا باعث ہے. نسخہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیجیے، اللہ کی پاکی بیان فرمائے رات کو بھی اور صبح بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرمایا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ نے چنا آپ کو، وطہرک، اور پاک کیا آپ کو، اصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے آپ کو کائنات کی عورتوں پر. جیسے بنی اسرائیل کو کیا کہا انی فضلتکم علی العالمین، اور مراد اس زمانے کے عالمین ہے. اس طرح گزشتہ امتوں کے عالمین میں افضل ترین عورت مائی مریم ہے. اصطفیٰ کے جسمن و روحن، واصطفیٰ کی مرتبتاً و رتبتاً، وطہر کی، چونکہ حضرتی مائی مریم کے بطن سے بغیر مس بشر کے عیسیٰ متولد ہوئے ہیں، اور یہود نے اس کو بڑے غلط رنگ میں پیش کیا ہے. چنانچہ حق سبحانہ و تعالی نے اس میں حضرت مریم کی بزرگی کا ذکر فرمایا کہ وہ بزرگ خاتون تھی. مائی مریم کی والدہ جس بے چینی اور پریشانی میں مائی مریم کے تولد پر اظہار کر رہی ہے، ربی انی وضعتها انثی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کا عجز اور بے بسی واضح. مائی مریم خدائی نظر کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. نظر جب بھی ہو رب العزت کی ہوگی، تو نظر یا نیاز منت اور منختہ مخلوق کے نام کی نہیں ہو سکتی. اور اس پر فقہاء مفسرین و محدثین کی قطعی عبارات موجود ہے کہ ان النظر عبادت والعبادت لا تکون الا للہ. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہوگی، اور ثواب پیغمبر، زندہ مردہ ولی کو پہنچایا جا سکتا ہے. یہاں یہ مسئلہ صراحتاً موجود ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا.